کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی امن سے رہیں اور دوسرا بھی سکون سے زندگی گزارے۔ اسلام میں والدین کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پڑوس میں فرقہ دیکھ کر تمہیں پڑوس کو اپنانا ہے، مذہب دیکھ کر نہیں، پڑوس میں کوئی بھی رہتا ہو۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تھانے سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں کہ آپ کا کردار کیسا ہے، پڑوسی بتائے گا کہ آپ کا کردار کیسا ہے۔ عرض کروں آپ سے کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اور نبی نے بتایا کہ میں کہتا رہوں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میں مسلمان اپنے کہنے سے ہو نہیں جاؤں گا۔ مسلمان کی تعلیم جو نبی نے بیان کی وہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ رہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ پریشان تو نہیں گفتگو سے؟ چند جملے آپ برداشت فرمائیں گے رات کے اس پہر میں کہ سلام اگر آپ صرف گردان کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر یہ صرف لفظوں کا استعمال ہے تو الگ بات، لیکن اگر آپ بامعنی سلام کریں نا تو ایک سلام پہ اللہ 30 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 30 نیکیاں دامن میں لکھ دیتا ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اور نبی نے سارا اسلام سلام میں بند کر دیا ہے۔ سلام کیا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے تھے، میں باہر سے آیا، میں نے باہر سے آ کر آپ کو بآواز بلند کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نبی کی سنت ہے، یعنی مجھ پہ واجب نہیں تھا کہ میں آپ کو سلام کرتا، لیکن حضور نے طریقہ دیا کہ جب باہر سے کوئی آئے تو اسے چاہیے چھوٹا بڑا نہ دیکھے بلکہ سلام میں پہل کرے۔ میں نے سلام کیا، جس کے کانوں میں آواز گئی اب وہ پھنس چکا ہے، اب اس پر واجب ہے کہ مجھے جواب دے۔ جواب دینے کا مطلب منہ سے جواب نہیں کہ آپ میرے بات کو دہرائیے، آپ نے کہا، میں نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، نہیں نہیں، یہ لفظوں کا الٹ پھیر نہیں ہے۔ نبی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم جب باہر سے آؤ اور یہاں لوگ بیٹھے ہوں تو انہیں یقین دلاؤ کہ میری زبان اور ہاتھ سے تم سب محفوظ رہو گے۔ گھبرا کے سنتے آپ، جتنے بیٹھے ہو میری زبان اور ہاتھ سے آپ سب محفوظ رہیں گے۔ حضور نے یہ طریقہ دیا، جب بھی کہیں سے آؤ، گھر میں آؤ، بازار میں آؤ، محلے میں آؤ، مجلس میں آؤ، محفل میں آؤ، آ کر بآواز بلند سلام کرو۔ کس لیے سلام کرو؟ اس لیے کہ تم ضمانت لے لو، کس کی؟ کہ جتنے بیٹھے ہو میں گواہی دیتا ہوں میرے ہاتھ اور زبان سے آپ سب محفوظ رہیں گے۔ تو اب آپ پہ واجب ہے کہ آپ بھی جواب سلام دیں، یعنی چاہے میری دشمنی ہو آپ سے، لیکن اب آپ کہیں کہ محفل خراب نہ ہو، اب ہم بھی ضمانت لیتے ہیں کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے آپ محفوظ رہیں گے۔ کیا حسین طریقہ نبی نے عطا کیا، آپ میری ضمانت لے لیں، میں آپ کی ضمانت لے لوں، سارا زمانہ ان کا گہوارہ بن جائے۔ اب سنیے مجلسوں کا اسلام سے ربط کیا ہے۔ علی کی بیٹی اجڑ کر واپس آئی تھی، اسے چاہیے تھا اپنے خاندان والوں کو بتاتی، لوگوں نے میرے ہاتھ باندھے، سر سے چادر چھینی، میرے بھائیوں کو مارا ہے، تو پلٹ کر لوگوں کے گھر جلا دو، انہوں نے ہمارے خیمے جلائے تھے، انہیں پتھر مارو۔ بی بی نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ دین کی ذمہ دار کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ واپس آ کر کہے گی نانا نے بتایا ہے، سارا مذہب سلام میں بند ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اور سلامتی ہے ہاتھ اور زبان کی ضمانت لے لینا۔ تو میں اپنے ماننے والوں کو ایک طریقہ، جینے کا طریقہ دے رہی ہوں، کیا کہ تمہاری زبان اور ہاتھ، یہی کہہ رہے ہیں نا رسول اللہ، انہیں ضمانت دے دو کہ کوئی تمہارے ہاتھ اور زبان سے نقصان نہیں اٹھائے گا، تم میری ضمانت دو، میں تمہاری ضمانت۔ تو چلو ایسا طریقہ عطا کر رہی ہوں کہ اس کے بعد دوسروں سے تمہیں خطرہ ہو، تم سے کسی کو خطرہ نہیں ہوگا۔ بی بی وہ طریقہ کیا ہے کہ سنو، ہاتھ اور زبان ہی کا معاملہ ہے نا، ہاتھ کو اٹھا کے سینے پہ رکھ لو، زبان سے حسین حسین کہو، ساری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ اب تمہیں لوگوں سے خطرہ ہو، ماتم کرنے والوں سے کسی کو خطرہ نہ ہو۔ اور یہ ثابت کیا ہے 1400 برس سے جلوس اٹھ رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، جن علاقوں سے گزرتا ہے وہاں برکتیں آ جاتی ہیں، وہاں صفائیاں ہو جاتی ہیں، وہاں رونقیں آتی ہیں، وہاں کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جلوس نکلا ہو اور ماتمیوں نے کسی کو لوٹا ہو، اس لیے کہ جو حسین کے لٹتے ہوئے حالات پڑتا ہے نا، وہ لوٹ تو سکتا ہے، کسی کو لوٹ نہیں سکتا ہے، وہ لوٹ نہیں سکتا ہے۔ سنو یہ زداری کیا ہے، چند جملوں
کہ یہاں بیٹھے بیوی کو راضی کرنے کے لیے اور آنکھوں میں ایک اشک آیا تو جنت کی ضمانت بھی ہے، کوئی مانے نہ مانے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بیوی آپ سے راضی ہو جائے گی. آنسو بڑی قیمتی شے ہے، ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آنسو بڑی قیمتی شے ہے. آپ پوچھئے کیسے کہا کہ آنسو قیمتی شے ہے، تو اب سنیے. کبھی غرور میں مبتلا نہ ہونا، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں. ہم سے اچھی تقریر کوئی نہیں کرتا، ہم سے اچھا نوحہ کوئی نہیں پڑھتا، ہم سے اچھا بولنے والا کوئی نہیں، کسی بھی بات میں غرور نہ کرنا. وہ جس ڈیوٹی کو قبول کر لیں یہ بڑی بات ہے. زیادہ پریشان نہ کروں تو عرض کرتا ہوں کہ آنسو بڑی قیمتی شے ہے. اور تاریخ اسلام نے بتایا، حضرت یوسف علیہ السلام، آپ آئینہ بہت دیکھتے ہیں اس لیے کہ حسین ہے، اور حسین کو حق ہے کہ وہ آئینہ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرے. آئینہ دیکھتے ہیں یوسف. ایک دن بچپن میں آئینہ دیکھتے دیکھتے آپ کے لبوں پہ ایک جملہ آیا. کیا جملہ آیا؟ جملہ آیا کہ مجھ سا حسین کون؟ پروردگار میرے جیسا حسین کس کو بنایا؟ آج بھی شاعر شاعری کرتے ہیں حسن یوسف پر. آج بھی یوسف کا حسن مشہور ہے. مصری حضرت یوسف کی اولادوں میں سے، اسی لیے حسین ملتے. آپ اندازہ لگائیں گے کہ یوسف حسین تھے تو جن کی مثالیں دی جاتی ہوں، جب وہ آئینہ دیکھتا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی. آئینہ دیکھتے 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 آئینہ. ایک مرتبہ یوسف کہنے لگے کہ میرے سے حسین تو اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. اگر میری قیمت لگے، کوئی مجھے خریدنا چاہے تو کتنے میں خریدے گا؟ یہ ذہن میں خیال آیا ہے، دل میں خیال آیا ہے. آواز قدرت آئے گی، یوسف تم نبی ہو، تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا. مالک کیا مطلب؟ میرے سے بھی حسین کوئی ہے. آواز قدرت آئے گی، تو نے ابھی علی اکبر کو کہاں دیکھا ہے؟ تم نے ابھی محمد کو کہاں دیکھا ہے؟ تم نے ابھی حسن کو اور علی کو کہاں دیکھا ہے؟ اے یوسف، آپ نے بغیر دیکھے یہ جملہ کہا کہ مجھ سے حسین کون؟ آپ نے غرور کیا. غرور زیبا نہیں ہے ہمارے علاوہ. اب اگر آپ کو کھوٹے سکوں میں نہ بکوائیں تو ہمیں خدا نہ کہیے گا. نوجوان پریشان بیٹھے. یوسف جیسا حسین اللہ نے اس ایک جملے پر، ہم تو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں، ایک جملے پر کہ مالک اگر میں بکوں تو کتنے میں بکوں گا. پروردگار عالم نے کھوٹے سکوں میں بکوایا. اور معلوم ہے کس نے بیچا؟ بھائیوں نے. یوسف کو کنویں میں ڈالا علیہ الصلوۃ والسلام، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد یہاں سے جانا چاہتے تھے کہ قافلہ آ گیا. اب یہ گھبرائے، اگر قافلہ کنویں پہ آیا تو یوسف برآمد ہو جائے گا، اور برآمد ہوا تو ہمارے باپ کو شکایت ہو جائے گی، اور بیٹا بتائے گا کہ بھائیوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے. تو کبھی بھی ظالم نہیں چاہتا کہ مظلوم اس کی بات کو کھولے، لہذا وہ منع کرتا ہے ظلم کا بیان نہ ہو. اور یہ مجلس ظلم ہی کا بیان ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب جسے پریشانی ہے یقیناً وہ ظالم کا ساتھی یا اسے ظالم سے ہمدردی. عرض کر رہا ہوں آپ سے، یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا ہے. اتنی دیر میں قافلہ آ گیا، انہوں نے ٹول ڈال دیا. بھائی چھپ کر دیکھ رہے تھے. حضرت یوسف نے جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے ڈول کو پکڑ لیا، باہر آ گئے. اور جب باہر آئے تو قافلے والے حیران، اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا، اتنا حسین، اگر اسے بیچیں گے تو کتنے میں بکے گا. لیکن اتنے میں بھائی آ گئے. اور جب بھائی آئے انہوں نے کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. کہا لیکن ہم دیں گے نہیں، اس لیے کہ ہم نے برآمد کیا ہے. کہا نہیں دو، لیکن اس کی کچھ قیمت تو دو. قافلے والوں نے کہا ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں. اور اب جو جیب سے سکے نکالے تو کھوٹے سکے، خراب سکے. کہنے لگے لاؤ یہ دو اور انہی میں لے جاؤ. چاہتے یہ تھے کہ ان سے قیمت لیں، یوسف باپ سے دور ہو جائے. کھوٹے سکوں میں یوسف بکے. اور جب یوسف کھوٹے سکوں میں بکے تو آنسو کی قیمت عرض کروں، یوسف کو رونا آ گیا. آنسو نکلے یوسف کے، کسی نے نہیں دیکھے، اللہ نے دیکھے. اے یوسف کیوں رویا؟ مالک اب